رمضان شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارکہ کو 5 خصوصی انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جن میں سے ایک عظیم الشان صفت یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر سرکش شیاطین جکڑ دی جاتے ہیں، اور غیر رمضان میں جن برائیوں کی طرف وہ پہنچ سکتے ہیں، رمضان شریف میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ رمضان شریف میں بھی ہم بہت سے گناہ دیکھتے ہیں؟ اگر سرکش شیاطین رمضان شریف میں جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ آئیے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق جڑا رہ سکے اور اس طرح کی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے چینل کے ناظرین، ہم پوری حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، اور یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک استغفار کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں، دنیا کی تکلیفوں اور مصائب سے جان چھٹکا کر اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اور چوتھی چیز اس میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں کہ رمضان شریف میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن میں غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ 5ویں خوبی اور 5ویں صفت اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب مغفرت یعنی شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی ہم شرح بیان کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دینی معلومات اور اس حدیث کی شرح پسند آئے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی ہے۔ پہلی امت کے روزہ داروں کو یہ مرحمت نہیں ہوئی، کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی ہم کوشش کرتے۔ پہلی چیز یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث پاک کے شارحین نے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول نقل کیے ہیں، جن میں سے ہم 3 جو راجح قول ہیں وہ بیان کریں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بودھ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ قیامت والے دن خوشبو کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے یہ بمنزلہ متعین کے ہے، یعنی یہ پکی بات ہے، قیامت والے دن اس بدبو کا بدلہ خوشبو سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بہت ہی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ جس کو کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے ہزاروں خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اے حافظ مسکین چکنی مشک ختن را، از گیسوئے احمد بستان عطر عدن را۔ بات یہی ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو پھر اس کی ہر چیز ہی اس کو لذیذ اور پیاری لگتی ہے اور اس کو بھاتی ہے۔ مقصود روزہ دار کا کمال تقرب ہے
بمنزل محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ دار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ روزہ حق تعالیٰ شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ اور بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزیہ بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ساری رات یہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہ تب ہوتا ہے کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں، بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تو ان آداب روزہ کا خیال کرنے کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو پھر یہ روزہ ساری عبادتوں کا دروازہ ہے۔ اس جگہ ایک اور ضروری مسئلہ قابل تنبیہ ہے، یہ کہ منہ کی بدبو والی احادیثوں کی بنا پر بعض ائمہ نے روزہ دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرمایا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد مسواک نہیں کر سکتے یا سیکنڈ ٹائم مسواک نہیں کر سکتے، آپ مسواک کر سکتے ہیں، مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدہ کے خالی ہونے کی ہے، نہ کہ دانتوں کی۔ تو حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث میں موجود ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالی شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں، اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم اس سے محبت کرو۔ بس اس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ گویا بر یعنی خشکی سے متجاوز ہو کر بحر یعنی سمندر تک پہنچنا یہ محبوبیت کی انتہا ہے، یعنی یہ آواز جو ہوتی ہے وہ سمندر تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا، جبکہ تری کے جانور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو خشکی کے جانور تو اس کے لیے دعا کرتے ہی ہوں گے۔ تو تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت ساری روایات میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، سال کے شروع سے ہی۔ اور قاعدہ کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جیسے شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے کہ دلہن کو لایا جا رہا ہے، اس لیے گھر کو سجایا جا رہا ہے، خوبصورت کیا جا رہا ہے۔ چوتھی خصوصیت سر کا شیاطین کا قید ہونا ہے، جس کی وجہ سے معاصی کا زور یعنی گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا تقاضا یہ تھا کہ شیطان بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے، کیونکہ ایک طرف عبادت کا جوش ہے تو پھر شیطان تو اس کو کم کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسی وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ اور محقق بات ہے کہ مجموعی طور پر گناہوں میں کمی ہو جاتی ہے۔
کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے اور چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح اور گناہوں میں بھی کھلی کمی نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکش شیطانوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکش کی قید بغیر مطلقاً شیطان کے مقید ہونے کا بھی ارشاد موجود ہے کہ یعنی جو شیطان ہے وہ قید کر دی جاتا ہے، اس میں سرکش شیطانوں کی بات نہیں ہے۔ بس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی قیودات معلوم ہو جاتی ہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطینوں کا محبوس اور قید ہونا مراد ہو، تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیطان کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے تلبس، اختلاط اور زہریلی اثر کی وجہ سے، جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر صدور ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے۔ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے۔ ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اگر سور کھانے کو دیا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جب کہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیطانوں کا مقید ہونا مراد ہو، تب بھی رمضان المبارک میں گناہ کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں ہے، اور اگر متمرد اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا مراد ہو اب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولا ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں، تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔ اور ایک علامہ نے بہت ہی خوبصورت رائے دی ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فساق کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں، اور صلحاء کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیطان محبوس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو فساق ہیں وہ ان کی گناہوں میں کمی آتی ہے، اور جن سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو رمضان شریف میں وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، یعنی مکمل طور پر گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان شریف کی برکات میں سے ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضامین پہلی روایات میں بھی گزر چکا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے زیادہ افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام نے خیال کیا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے، یعنی جب رمضان